نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در صفت راستی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات، آج دو عنوانات پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہ جو اشعار ہیں ان کی تشریح اور اس پر گفتگو ہوگی. پہلی ہے سچائی کی خوبی کے بیان میں، کہ انسان کو ہمیشہ ہر معاملہ میں سچ بولنا چاہیے. اپنے قول میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو. ہر کام میں انسان کو، ایک اہل ایمان کو، مومن کو سچا ہونا چاہیے. اس کا نہ بات جھوٹی ہو، نہ اس کا عمل جھوٹا ہو، نہ اس کا کوئی فعل جھوٹا ہو. کوئی بھی اس کا کام جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بناوٹ اور جھوٹ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اور دوسرا ہے در مذمت کذب، جھوٹ کی برائی کے بیان میں. تو ظاہر بات ہے سچائی کا جو متضاد چیز ہے وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بہت بری بات ہے. قرآن مقدس میں صرف ایک بات پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، باقی اور قسم کی لعنتیں ہیں جو صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے. ایک ایسی لعنت ہے وہ کفار کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ سب کے لیے ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، صرف ایک مسئلہ جس پر خدا کی لعنت ہے، اور وہ ہے جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. اور فرمایا کہ ایک انسان سچ بولنے کی عادت اپناتا ہے اور وہ ہمیشہ ہر معاملہ میں سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑا سچا لکھ دیتا ہے، اور یہی سچائی اس انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتا ہی جاتا ہے، اور یہی جھوٹ انسان پھر اس کے نامہ عمل میں سے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور یہی جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ظاہر بات ہے جھوٹوں سے گریز کرنے کا، اللہ کے رہنے کا خدا کا حکم ہے، اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو. جب بھی گفتگو، کوئی بھی تمہارا قول، فعل، عمل سب سچا ہونا چاہیے. جب انسان سچائی کو اپناتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ سچائی انسان کے تمام معاملات کو درست کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا اسلام قبول تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام میں بہت سے ایسے کام ہیں جو حرام ہیں، اور میری طبیعت بن چکی ہیں یہ برائیاں. میرے لیے ان تمام برائیوں کو یکدم چھوڑنا ممکن نہیں ہے. 4 تو مین برائیاں ہیں مجھ میں، تو ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں، باقی میرے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں پختہ ہو جائیں تو ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اور اسی مقام پر میں اپنے تمام مسلمان والدین کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا
چونکہ میرا جو فیلڈ ہے وہ تعلیم کا فیلڈ ہے، تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اسی فیلڈ میں۔ تجربہ یہ ہے کہ ہمارے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں بڑے جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں، ہر عمل میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آج ہم جہاں پر ہیں نا، یہاں بڑے تو بڑے بچے بھی اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بے حیائی کی حد تک جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے والدین کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ یا تو ان کے سادگی پر قربان جائیں، یا تو ان کی سادگی ہے یا انہیں علم ہی نہیں کہ ان کے بچے کتنے جھوٹے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری زندگی کا 30 سالہ تو یہاں کا تجربہ ہے، یعنی ایک ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ جہاں کے بچے بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں بولتے، وہ بے حیا بھی ہوتے ہیں کہ صریحاً ننگی آنکھوں کے ساتھ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو جب آپ بلائیں گے اس سے پوچھیں گے تو فوراً انکار کر جائے کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کر رہا، حالانکہ آپ اس کو اسی وقت اس کے ہاتھ پر بتا دیں، اس کے بتا دیں یہ تو نے جھوٹ کام غلط کیا ہے، پھر بھی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے میں یہاں پر ضمناً یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بچے میں بچپن سے جھوٹ بولنے کی عادت پختہ ہو جائے نا، تو پھر بڑے ہو کر وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، اور پھر تمام فیلئر اور تمام ناکامیاں جھوٹ ہی سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا سچائی تمام کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر سچائی سے سارے کام درست ہو جاتے ہیں تو جھوٹ سے سارے کام خراب ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بہت سی برائیاں ہیں لیکن میں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میں شراب بھی پیتا ہوں، یہ بھی اسلام میں حرام ہے، یہ چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ چوری بھی کرتا ہوں، میری پرانی عادت پڑی ہوئی چوری کرنے کی، یہ بھی چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں زنا کا بھی عادی ہوں، یہ چھوڑنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے، اس کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک آپ فرما دیں وہ میں چھوڑ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعدہ کرتے ہو ایک چھوڑ دو گے پھر اس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ تو اس نے کہا ہاں وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ میرا کلمہ قبول فرما لیں، ایک برائی کو چھوڑ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب گھر گیا تو پہلا معاملہ اس کے ساتھ یہ پیش آیا کہ شراب کی بوتل جب اٹھائی تو ذہن میں آیا کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اگر میرے منہ سے شراب کی بدبو، اس گندی چیز کی بدبو کسی تک پہنچ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھ سے سوال کر لیا کہ بھائی اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا، اگر کہوں کہ نہیں تو جھوٹ ہوگا، اور میں نے کہا میں نے جھوٹ بولنا نہیں ہے، اگر کہہ دوں ہاں تو جو وعدہ کر کے اس کے خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس نے کہا اللہ چلو اس خبیث چیز کو بھی چھوڑتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ کرتے کرتے ایک ہی روز میں تمام برائیوں سے اس نے توبہ کر لی، سب سے وہ بچ گیا۔ اور سبحان اللہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی دانا نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولنا انسان چھوڑ دے تو باقی معاملات، یہ جھوٹ یہ ایک آٹو کریکشن، یہ ایک چیز ہے کہ جب انسان میں سچائی آتی ہے تو سارے کے سارے معاملات خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی ہو سکتا ہے، مومن ہے بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن ہو اور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ دونوں جمع ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جھوٹ کے کچھ مستثنیات بھی ہیں، ان کو ذہن میں رکھ، وہ تو مخصوص حالات میں، مخصوص مواقع پر اور مخصوص لوگوں کے لیے وہ احکام ہیں، لیکن ایک عام زندگی کی شاہراہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں، دلار راستے گر کنی اختیار، شود دولتت ہم دمو بختیار۔ اے دل، اگر تو سچائی کو اختیار کر لے، پختہ اپنے دل کے ساتھ وعدہ کر لے، پکا ہو جائے اس بات پر کہ تیرا قول، تیرا فعل، تیرا عمل، تیرا ظاہر، تیرا باطن یہ سچا ہوگا، تو پھر ہمیشہ کی دولت اور ہمیشہ کی خوش نصیبی یہ ایک ایسی دولت تیرے ہاتھ میں آ جائے گی کہ جو دولت تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور وہ خوش بختی کی دولت ہے، خوش نصیبی کی دولت ہے۔ سچائی سے بڑھ کر کوئی کائنات میں دولت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عابد، سب کچھ بڑی ریاضیاں آپ نے کی ہیں، 25 سال تک آپ نے جنگلوں میں رہ کر مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، ریاضیں کی، مجاہدے کیے، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن جب آپ سے سوال ہوا، حالانکہ آپ مدرزاد ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ کو جو یہ اتنا بلند مقام ملا ہے کہ آپ صرف ولی نہیں ہیں، ولیوں کے بھی آپ سلطان ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الاتقیاء کے درجے پر پہنچے ہیں، قطب الاقطاب کے درجے پر پہنچے ہیں، فرمایا اتنا بلند مرتبہ جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا صرف ایک سبب ہے کہ میری والدہ نے جو کہا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں نے اپنی ماں کی صرف ایک نصیحت کو یاد رکھا ہے کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی سچائی کی برکت سے مجھے یہ تمام رتبے عطا فرما دیے۔ یاد رکھ لیں، آج ہم اپنے ماں باپ کے، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ جن والدین ہیں صبح سے لے کر شام تک دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور حرام کوئی ایک بات بھی اپنی اولاد کی تربیت کریں، چونکہ مجھے روزانہ، میں نے اب بھی عرض کیا، 40 سال سے میرا تجربہ ہے، اور میں پوچھتا بھی ہوں آپ کے والدین آپ کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں گھر پر تو جواب نفی میں ہوتا ہے، کرتے کیا ہیں؟ بس ایک ہی بات ہے جی، دنیا 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 دنیا، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے۔ یہ اولاد سے محبت نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے، کہ اللہ نے آپ کو کوئی بچہ یا بچی عطا کیا، نہ آپ اس کے اخلاق سنوار سکیں، نہ آپ اس کو اچھی تعلیم دے سکیں، نہ اس کو آپ اپنی زبان دے سکیں، نہ اس کو آپ اپنا کلچر دے سکیں، نہ آپ اس کو اپنا دین دے سکیں، پیسوں کے انبار لگا دیے، تو یہ پیسے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ میں والدین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اخلاق پر، ان کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی طرف سے جو تحفہ ہمیشہ ہمیشہ بچے کے ساتھ رہتا ہے، جو کبھی اسے جدا نہیں ہوتا، وہ صرف 2 ہیں، باقی سارے تحفے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپ 10 مکان بنا کر دے جائیں، الگ ہو جائیں گے، وہ بچے اس دولت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو بھی آپ کے پاس میں 2 کی چیزوں کے سوا، وہ ہمیشہ آپ سے وہ سے جدا ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں ہی ماں باپ کے تحفے جو بچے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہے اچھا نام۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لا یعنی قسم کے نام جن کا کوئی مطلب مفہوم ہی نہیں بنتا، وہ اپنے بچوں کے نام دیتے ہیں، یعنی بالکل لا یعنی قسم کے،
فنی قسم کے نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، شرم آتی ہے۔ یقین ہم جب یہ بچے آتے ہیں نام کہ کیسا جاہل قسم کا باپ تھا یا کیسی جاہل قسم کی ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو یہ نام دیے ہوئے ہیں۔ ان کی جہالت کا پتہ، ماں باپ کی جہالت کا پتہ اولاد کے ناموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے والدین جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن بس دیکھا دیکھی اس شوق میں کہ یونیک نام ہونا چاہیے، بس اسی شوق میں پتہ چل جاتا ہے یہ جاہل قسم کے کسی جاہل والدین کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو صحیح نام بھی نہیں دے سکے۔ اور حالانکہ نام عبد العباد تک انسان کی شخصیت کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام، یار زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لو نا کہ انبیاء کرام کے جو نام قرآن پاک میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لو، صحابہ کرام کے جو معروف نام ہیں ان میں سے رکھو، اہل بیت طہار کے معروف ناموں میں سے کوئی نام رکھ لو، اولیاء اللہ کے جو معروف نام ہیں ان میں سے کوئی رکھ لو، زیادہ نہیں کر سکتے یہ تو کرو۔ دوسری چیز جو ماں باپ اپنی اولاد کو تحفہ دے سکتے ہیں وہ ان کی صحیح دینی اخلاقی تعلیم و تربیت ہے۔ بچہ جس ماحول میں جیسا ہی اس کے بچپن میں وہ گرو ہوتا ہے، وہ پرورش پاتا ہے، وہ چیزیں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سچائی کے ماحول میں اور ادب و احترام کے ماحول میں پروان چڑھے گا، ادب و احترام سچائی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس بچے کی تعلیم، تربیت، اخلاق پر، روحانی جسمانی تربیت توجہ ہی نہیں دی، بس اس کو اچھے اچھے کپڑے لا کر دے دیے، اچھے اچھے کھلونے لا کر دے دیے اور جناب اس کے لیے پیسوں کے انبار لگا دیے، تو یہ کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے بھائی، بچوں کو اپنی زبان دو، بچوں کو اپنا دین دو، بچوں کو اخلاق دو، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کرو، بچوں سے جھوٹ کی عادت چھڑاؤ اس عادت کو، سچائی کی عادت ان میں ڈالو، محنت کی عادت ڈالو، ساری رات اور سارا دن سونے کی اور گیمیں کھیلنے کی اور ہر وقت ان چیزوں سے چھڑاؤ ان بچوں کو۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں یہ جو دولت شیخ سعدی نے فرمایا نا، دولت وہ دولت سچائی کی اخلاق کی دولت ہوتی ہے، علم کی دولت ہے، عبادت کی دولت ہے، زہد و تقوی کی دولت ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے دولت سمجھا ہوا نا، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہوتی نا تو خدا تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتا، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور جس چیز کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ میں نے تم نے ہر حال میں یہ دینی ہے، جن چیزوں کا وعدہ کیا ان کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری، ہمیں جن چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ فرمایا نہ پیچت سر از راستی ہوش مند کہ از راستی نام گردد بلند۔ ہمارا بچہ بڑا بن جائے، فرمایا بچہ بنتا کیسے؟ فرمایا شیخ سعدی فرماتے ہیں کوئی بھی ذی شعور انسان، عقل مند انسان، وہ اپنا سر سچائی سے پھیرتا بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا ہے۔ کیوں کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کا نام بلند ہو، بڑا ہو، میرا بیٹے کی اللہ اس کو دنیا میں کامیاب و کامران کرے، اس کا دنیا میں نام ہو، تو سچائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنے وزیر اعظم کی کرسی پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جھوٹے جب ہوتے ہیں نا تو میں روزانہ میں پڑھتا ہوں ہزاروں جوتیاں ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں، ہزاروں جوتیاں پڑتی ہیں ان کو، لوگ ایسے گندے الفاظ ان کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ جھوٹ ایک گندی چیز ہے، چند سالہ کسی کو دھوکہ دے کر تم جہاں بھی پہنچ جاؤ گے خدا تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اور جو سچا انسان ہوتا ہے نا، سچا انسان، بس تھوڑا سا میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ ایک مثال، ایک انسان جو معذور ہے، اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، علامہ خادم حسین رضوی، اس کے جنازے پر 2.25 کروڑ انسان تھے، اور صدر ممنون جس نے ممتاز شہید قادری کے سائن کیے تھے ان کی پھانسی پر،
کوئی آدمی اس کے جنازے کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور ٹوٹل فیملی کے آدمی ملا کر بھی 9 آدمی تھے۔ اس سے بڑی بھی کائنات میں کوئی ذلت ہے کہ کسی کو جنازے کو، اس کے باڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی انسان تیار نہ ہو؟ اور بھائی جھوٹ کی کوئی اگر کوئی دنیا میں ویلیو ہوتی ہے نا جھوٹ کی، تو پھر یہ لوگ اس سے آگے کوئی پوسٹ نہیں ہے دنیا میں، یہ سب سے بڑی پوسٹیں ہیں۔ جھوٹوں کا مقدر دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں تو ہوگا نا، دنیا ہی میں ذلت ہے، اور سچوں کا مقدر دنیا ہی میں عزتیں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، آج بھی جو لوگ نام کے لیے مرتے ہیں نا، 5 کروڑ اندازہ، میرا خیال میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، 5 کروڑ کے قریب ہر سال داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ کیا ہے داتا صاحب؟ آپ کو لاہور کے شہری تو نہیں تھے، آپ تو افغانستان سے آئے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز، آپ کو انڈین نہیں تھے، آپ باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن لوگ آج بھی ان کے 1000 سال سے تقریباً عرصہ ہو چکا ہے، کروڑہا لوگ جا کر اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں ان کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل کی بنیاد سچائی پر تھی۔ اور یہ جن کو جوتیاں پڑتی ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں دنیا ہی میں، کیوں؟ کہ وہ جو اس منصب کو حاصل کرتے ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ منصب انسان کو عزت نہیں دیتے۔ وہ میں نے وہ سنا جب مفتی صاحب کو دفن کیا گیا کہ اب لاہور میں پہلے ایک بادشاہ تھا، اب لاہور کے 2 بادشاہ ہو گئے۔ فرمایا یہ، اور یہ مقبول نے کہا اب ایک دوسرا بادشاہ بھی لیٹ گیا ہے لاہور میں۔ جیسے لوگ داتا صاحب پر حاضری دیتے ہیں نا، تو فرمایا اب کوئی بھی انسان جو لاہور میں آئے گا، جس کو بھی علم ہوگا آپ کا، فرمایا مفتی صاحب کے مزار پر ضرور حاضری دے گا۔ اب 2 بادشاہ ہیں لاہور کو، چونکہ لاہور کے باتیں بڑھ گئی، وہاں 2 بادشاہ چاہیے۔ تو بار کہنے کا مقصد جی میرا یہ ہے کہ سچائیاں انسان کو عزتیں دیتی ہیں۔ فرمایا دم از راستی گرزنی صبح وار ز تاریکی جہل گیری کنار۔ فرمایا جب صبح اٹھے نا تو پہلا یہ وعدہ کر اپنے دل سے، صبح سے لے کر شام تک میرا عمل سچا ہوگا، میرا قول سچا ہوگا، میرا فعل سچا ہوگا، میں اندر سے بھی سچا رہوں گا، میں باہر سے بھی سچا رہوں گا۔ فرمایا یہ تاریکی جہل گیری کنار، اور جہالت یہ اندھیرا ہے، اس سے بچ، علم کی روشنی حاصل کر، سچائی کی روشنی حاصل کر۔ مزن دم بجز راستی زین ہار کے دارد فضیلت جمین بر یسار۔ فرمایا کبھی بھی سچائی کے سوا سانس بھی نہیں لینا، سانس بھی تیرا ہو تو سچائی پر مبنی ہو۔ فرمایا دیکھو انسان کے باڈی میں دونوں ہاتھ ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں، لیکن دونوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے۔ دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، انگلیں ایک جیسی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فضیلت والا کون ہے؟ دایاں۔ بایاں فضیلت والا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا سچائی طاقت ہے، جھوٹ فرمایا یہ اندھیرا ہے، یہ کمزوری ہے۔ سچائی طاقت ساری سچائی میں ہوتی ہے۔ بے از راستی در جہاں کار نیست کہ در گلبن راستی خار نیست۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت کام فرمایا سچائی ہے، اور یہ وہ پھول ہے کہ جس کی شاخ پر کانٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اعمال کو شکل بنائی جائے، اگر اعمال کی شکل ہوتی تو دنیا میں سب سے خوبصورت شکل اخلاق کی ہوتی۔ اخلاق کی شکل سب شکلوں سے خوبصورت ہوتی، اور قیامت کے دن یہ شکلیں، یہ اخلاق، یہ عادات، یہ افعال شکلوں میں چینج ہوں گے، اور انسان جو سب سے خوبصورت شکل ہوگی وہ اخلاقیات کی ہوگی۔ آپ فرمائے کسے را کے ناراسی گشت کار کجا روز معاشر شواد رستگار۔
جس آدمی کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو، کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن اس کو نجات مل جائے؟ بھائی جھوٹے آدمی کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور ایک مشہور قول قائد اعظم کا میں نے پڑھا یا سنا کسی سے، آپ فرماتے ہیں ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن 100 جھوٹ بولنے کے بعد بھی آیا جھوٹ ثابت ہو جاتا نہیں ثابت ہوتا۔ وہ جھوٹ اپنے اس کی کمزوری وہیں برقرار رہتی ہے۔ یہ جتنے ہماری عدالتوں میں باقی معاملات میں جس قدر جھوٹ چلتا ہے، جس قدر جھوٹ دفتروں میں ہر معاملات میں، اور پھر عمل میں یہ دودھ میں جو پانی پلانا، یعنی پانی ڈال کر دودھ بیچنا، یا اسی طرح جتنے بھی یہ ملاوٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں۔ اچھا یہ داڑھی کو کالا خضاب لگا کر جوان بننا، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اچھا داڑھی منڈا کر 70 سال کا بوڑھا بھی ہوتا ہے تو داڑھی منڈاتا ہے جوان نہ، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ بھائی تیری عمر تو 70 سال ہے، لوگوں کو شو کر رہا ہے کہ میں جناب کو 15-20 سال کا جوان ہوں۔ جھوٹ ہے یہ ساری چیزیں۔ داڑھی منڈانا جھوٹ ہے، کالا خضاب لگانا جھوٹ ہے۔ اسی طرح کی ایک انسان کے پاس دولت نہیں اور بڑی بڑی کار کرائے پر لے کر جناب فخر کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندو، جو خدا نے تمہیں دیا وہ اس کو ظاہر کرو، اور پھر رشتوں میں اب وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اور جو طلاق کے اور گھروں میں لڑائی جھگڑے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے۔ یا بیوی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے خامد کے ساتھ، یا خامد جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ۔ اسی طرح اولاد میں جو معاملات ہیں، اس کی اصل چیز وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان ایک دل سے فیصلہ کر لے کہ میں نے سچ بولنا ہے، نہ ماں باپ اولاد میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، نہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، نہ پڑوسی میں، کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں۔ ان تمام برائیوں کے جڑ جھوٹ ہے۔ فرمایا کسے راہ کے گردد زبان دروغ، چراغ دلش راہ نباشد فروغ۔ جس آدمی کی زبان پر جھوٹ جاری رہتا ہو، کیسے اس کا دل منور ہو سکتا ہے؟ اس کا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ اور بھائی جھوٹ اندھیرا ہے، اور جب انسان مسلسل بولتا رہتا ہے تو انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ دروغ آدمی را کند شرمسار، دروغ آدمی را کند بے وقار۔ جھوٹ انسان کو شرمندہ بھی کرتا ہے۔ جب انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو شرمندگی کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے بالکل اسی وقت مان لو، یہ 1000 گنا بہتر ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے مان لو، جھوٹ کی طرف مت جاؤ، چونکہ پھر بھی اس کا علاج ہے سچائی کا۔ تو فرمایا کیونکہ جھوٹا آدمی بے عزت ہو جاتا ہے، جھوٹے آدمی کی دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، میں روزانہ دیکھتا رہتا ہوں، یہ جناب 50 کروڑ 50 لاکھ یہ کریں گے، وہ جھوٹ بول کر آئے نا، جتنی جوتیاں آپ پڑھ رہی ہیں نا وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو جھوٹ بولتے کیوں ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کر نہیں سکتے ہو وہ ان کاموں کا وعدہ کیوں کرتے ہو؟ وہ جھوٹ کیوں بولتے ہو قوم کے ساتھ؟ جھوٹ بول کر جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے نا عزت کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ذلت کے سوا کچھ بھی جھوٹ سے نہیں ملتا۔ فرمایا زِ کذاب گیرد خرد مند عار، کے او را نہ یارد کثیر در شمار۔ کوئی بھی انسان جو باشعور ہوگا، جو عقل والا ہوگا، جس میں دماغ ہوگا، وہ جھوٹے انسان سے
نفرت کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ جو جھوٹا انسان آپ کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ وہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا؟ اور جو جھوٹا انسان خدا کے بندوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کیا گارنٹی وہ خدا کے ساتھ جھوٹ نہ بول رہا ہو؟ اس لیے جب ثابت ہو جائے کوئی انسان جھوٹا ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اگر عقل ہے تو اس انسان سے جدائی ہی بہتر ہے۔ آپ اپنی عزت بچا لو۔ کیوں؟ المرء علی دین خلیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی انسان ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کے ساتھ رہنے والا بھی جھوٹا ہی شمار ہوگا اور سچوں کے ساتھ رہنے والا سچا ہی شمار ہوگا۔ دروغ اے برادر مگو زین ہار کے کاذب وعدہ خارو بے اعتبار۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بول، کیونکہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے فرمایا وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوتا ہے اور اس پر کوئی ٹرسٹ بھی پھر نہیں کرتا۔ تو جب دنیا میں اس کی ذلت وہ ذلیل ہوتا ہے اور اس پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو قیامت کا حال تو اس سے بھی بدتر ہوگا۔ فرمایا نار راستی نیزکار بدتر کدو گم شود نام نیک اے پسر۔ فرمایا جھوٹ سے برا کام دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بدترین کام جھوٹ بولنا ہے۔ کیوں؟ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا اس کا اگر اس کا یا اس کے ماں باپ کا یا اس کے خاندان کا کوئی اچھا نام ہوتا ہے نا، ایک جھوٹے انسان کی وجہ سے اس کا اپنا نام بھی گم ہو جاتا ہے، اس کے خاندان کا بھی نام گم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا، میں ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ بنو امیہ بہت بڑا خاندان، بہت بڑا خاندان، نامی گرامی عرب کا خاندان، جو اسلام سے پہلے عرب میں جس کو بہت بڑا ایک سیادت و قیادت کا ترہ امتیاز تھا، ان کا بہت عظیم لوگ تھے یہ۔ ایک خاندان کا انسان یزید آیا، ایک یزید پلید نے خاندان کے نام پر ایسا دبا لگایا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ کی کتابوں میں جو بنو امیہ کے نام ملتے ہیں آج کوئی بھی دنیا میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہو کہ میں بھی بنو امیہ کے فرد ہوں۔ ایک انسان نے پورے خاندان کا نام گم کر دیا۔ ایک جھوٹا انسان، ایک بد کردار انسان، ایک جو انسان شرابی کبابی انسان ایک ہوتا ہے لیکن نام سب کا گم کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے اگر انسان چاہتا ہے میرا نام باقی رہے، میرے خاندان کا نام باقی رہے، میرے ماں باپ کا نام باقی رہے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا